رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کے تلاوت کرنے کے 3 غلط طریقے۔ اگر آپ ان 3 غلط طریقوں سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں تو پھر آپ ثواب کے بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ان 3 غلط طریقوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے اوپر قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے 3 غلط طریقے جس کی وجہ سے انسان کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان مبارک کے ببرکت مہینے کے اندر مسلمان جو ہے نا بڑی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان پورا سال قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تو جیسے ہی رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ آتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں اور کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے 3 ایسے غلط طریقے بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ رب العزت اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتی ہیں۔ آگے فرمایا الف لام میم، کہ یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے نا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ الف لام میم یہ پڑھنے پر آپ لوگوں کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رمضان مبارک کے اندر یاد رکھنا، ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو پھر جو مسلمان بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں تو یہ ویڈیو میری اینڈ تک لازمی دیکھیں، کہ کہیں آپ یہ 3 غلطیاں تو نہیں کر رہے ثواب کے بجائے آپ لوگوں کو گناہ مل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی غلطی، جو مسلمان بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہمارے بزرگ ہوتی ہیں یا نوجوان ہوتی ہیں وہ قرآن پاک لے کر بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج آپ نے یہ تجربہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ 100% ایسا ہی ہوگا جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ قرآن پاک لے کر ایسے بیٹھ جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے قرآن پاک کھولتی ہیں، وہ بس ایسے دیکھتے رہتی ہیں، جی ایسے دیکھتے رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا، حدیث میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ثواب کہا ہے، پڑھنے پر ثواب کہا ہے، دیکھنے پر نہیں۔ دیکھنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جو فضیلت پڑھنے کی بتائی گئی ہے نا وہ آپ لوگوں کو عطا نہیں ہوگی۔ وہ آپ لوگوں کو تب عطا ہوگی جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے، کہ بھئی جب آپ زبان سے قرآن پاک کے الفاظ ادا کریں گے تب آپ لوگوں کو یہ فضیلت عطا ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور دیکھنے سے ایسا بالکل نہیں ہوگا، دیکھنے کا تو ثواب ملے گا لیکن پڑھنے والا جو ثواب ہے نا وہ آپ لوگوں کو عطا نہیں ہوگا، وہ بالکل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ غلطی ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات اور ہمارے نوجوان جو صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر یہ سے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے رہتی ہیں، جی ایسے ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو غلط طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہوتا ہے نا وہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ایسے جیسے کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، جیسے دیکھیں یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ ایسے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، اور اس طرح پڑھنے والے کے اوپر قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ ایسا کر رہی ہیں
تو پھر آپ اپنی اس غلطی کو لازمی سدھاریں اور اپنی اس غلطی کو ٹھیک کریں، تاکہ رمضان مبارک کا برکت مہینہ چل رہا ہے، آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں عبادت کے اوپر، تلاوت کے اوپر، لیکن ثواب نہیں مل رہا، تو پھر کیا فائدہ؟ آپ ایسی تلاوت کریں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مکمل طور پہ ثواب آتا ہو، ٹھیک ہے؟ آخر میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے، کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پورا کے پورا ثواب آتا ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا غلط طریقہ جو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ بھی وہ جو کافی سارے مسلمان بھائی جو ہے نا، وہ ایسے کھول کے قرآن پاک بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ایسے کر کے نا ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم دل ہی دل میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، دل ہی دل میں پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ اگر کہیں شور شرابہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی آواز خود سن سکیں، آپ کو خود کو سمجھ آ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح یعنی کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ ایسے دیکھنا نہیں ہے کہ دل ہی دل میں تلاوت کرے جائیں، زبان ہلے ہی نہ، دیکھیں یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو مجھے اس بات پر ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت ایسے کریں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ رفتار بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں، لیکن سمجھ آنے والی رفتار ہو، ٹھیک ہے؟ اتنی تیزی نہ ہو کہ تمہیں خود کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ بھی میں کیا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تیز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں جو غلط، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس طرح تلاوت کرنے پر آپ لوگوں کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کی یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں یہ لازمی بتائیں کہ آیا کہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی ہے کہ نہیں۔ اگر شروع کر دی ہے تو پھر کتنے پڑھ لیے ہیں ان 2 دنوں کے اندر۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔